نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم آسان ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 262 کا آسان ترجمہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، الذین وہ لوگ جنہوں نے، یہ الذی کی جمع ہے، ينفقون یہ انفاق سے یہ لفظ پہچانا جا رہا ہے، خرچ کرنا۔ ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم مال کی جمع ہے، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم پھر لا یتبعون، یتبعون اتباع سے لفظ پہچانا جا رہا ہے، اتباع ہوتا ہے کسی کو فالو کرنا، اس کے فٹ سٹیپس پہ چلنا۔ پھر لا یتبعون وہ فالو نہیں کرتے ہیں، یا اس کا یوں آپ سمجھ لیجئے کہ پیچھا کرنا، پھر وہ پیچھا نہیں کرتے۔ میں جب با محاورہ کروں گی تو تب زیادہ سمجھ آئے گی۔ ما یہ بامعنی جو، انفقو انہوں نے خرچ کیا، مننا یہ احسان کو کہتے ہیں، ولا ازا اور نہ ہی اذیت۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر ما انفقو جو انہوں نے خرچ کیا، اس کے پیچھے نہ وہ کسی طرح کا احسان جتلانا لگاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچانا۔ تو الگ الگ اگر سمجھ آتا ہے آپ اس طرح کر لیجئے، تو یہ با محاورہ اگر زیادہ سمجھ آتا ہے تو آپ اس کو لے کر چلیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کے بعد نہ احسان جتلانا چاہیے، نہ ہی تکلیف پہنچانی چاہیے کسی بھی طرح سے۔ ابھی تفصیلات دیکھیں گے۔ لہم یہ زیر والا لام ہوتا ہے بیسیکلی، جس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، انگلش میں فور، لیکن جب یہ ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو زبر پکڑ لیتا ہے۔ اور ضمیر کا تھوڑا تھوڑا تو اس کورس میں بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، وہ لفظ جو کسی کے نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ 3 طرح کے ضمائر ہوتے ہیں، 14 شکلوں میں آتے ہیں۔ الگ سے آئیں تو شکل اور ہوتی ہے، جڑ کر آئیں کسی لفظ کے ساتھ تو شکل بدل جاتی ہے۔ اور کون سے ضمائر ہیں آئیں چلے دہرا لیتے ہیں۔ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن جیسے اس وقت میں جو بات کر رہا ہے، متکلم بھی کہتے ہیں اردو میں، میں، ہم۔ سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جا رہی ہے، جو موجود ہے، حاضر ہے، سامنے ہے، تم، آپ وغیرہ۔ تھرڈ پرسن جس کی بات کی جا رہی ہے، جو غائب ہے، وہ، ان، اس وغیرہ۔ تو یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ لہم ان کے لیے، اجرہم ان کے اجر، ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہے، یہ بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ حزن اس لفظ سے آپ واقف ہوں گے، تو غم کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ ثواب صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو رضائے الہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور پھر خرچ کرنے کے بعد نہ کسی پر احسان جتلاتے ہیں، نہ زبان اور عمل سے کوئی تکلیف دیتے ہیں۔ کسی کو کچھ دے کر احسان جتلانا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ حضرت ابو ذر نے عرض کی، وہ تو ناکام اور نامراد ہو گئے یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم 106، کپڑا لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال فروخت کرنے والا۔ اب چونکہ حدیث کا ٹاپک اس وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس حدیث کو کھول کر تھوڑا بیان کرنے کی کوشش کرتی اور اس کی تفصیلات شیئر کرتی۔
اچھا جی دیکھیں، اب اس کی بہت سی تفصیلات ہیں، اکثر لائیو کلاسز میں اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات ہوتی ہے کہ احسان کس طرح سے جتلایا جا سکتا ہے، تکلیف کس کس طرح سے پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اتنی خاموشی سے، اور اس کے بعد جس کو دیا ہو اس سے بھی ایوائڈ کریں۔ ایسا نہ ہو آپ کے اندر خود پسندی آئے، یا جسے دیا ہے اسے بار بار یہ ایک عجیب سی اس کی عزت نفس مجروح ہو، یا غلطی سے لوگوں کے سامنے ذکر نہ کر دیں آپ، میں نے اس پر یہ احسان کیا ہے، میں نے اس کی اس طرح مدد کی ہے، یہ ضرورت مند تھا۔ تو بہت حکمت سے یہ معاملہ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے کسی پر احسان نہیں جتلانا، اور اسے بھی بار بار نہیں کہنا میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہارے لیے یہ کیا۔ ایون ہم مائیں اپنے بچوں پہ احسان جتلاتی رہتی ہیں، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے پال پوس کے بڑا کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ سب اللہ نے کیا، اللہ کی توفیق سے ہم نے کیا۔ تو اور اذیت میں بھی بہت کچھ آتا ہے، کسی بھی طرح کوئی الفاظ ایسے نہ کہے جائیں، یا کوئی ہمارے چہرے کے تاثرات ایسے نہ ہوں کہ کسی کی دل آزاری ہو۔ تو کوشش کی کرنی چاہیے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور جس شخص کے ساتھ کریں اس سے پھر آپ بہت محتاط ہو کر ملیں۔ تو اور آپ کو پتہ ہے سلف کیا کیا کرتے تھے، سلف صالحین، انہیں اگر لگتا تھا کسی کو ادھار دیا ہے، قرض دیا ہے، کوئی اس کے ساتھ اچھا نیکی کا معاملہ کوئی کیا ہے، اور اگر وہ اسے سلام کرتے ہیں اور وہ شخص ایوائڈ کر رہا ہے تو یہ اس کو سلام بھی نہیں کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو اسے تکلیف پہنچ رہی ہو ہماری وجہ سے۔ تو یہ ٹاپک بہت تفصیل طلب ہے، میں نے صرف آج آپ کی توجہ اس طرف دلائی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔